أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلۃ وثمارها متحدلۃ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطائبہ علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ ارسلہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، خداوند متعال آپ کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے، آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ عشرہ اولیٰ کی یہ پہلی گفتگو ہے، اور پہلی گفتگو میں قرآن کی آیتوں سے ایسا شجر لگا رہا ہوں جس کی چھاؤں میں یہ عشرہ پروان چڑھے گا۔ آپ سلامت رہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرا ایک مشن ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ بچوں، جوانوں، نوجوانوں کہ دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں، جھوٹے کی روایت نہ بولیں۔ موڈ خراب ہے آپ کا؟ بھئی جس کو قرآن سننا ہے وہ سر اٹھا لے، ہاتھ کھولے۔ ہم اپنے نئے سال کا آغاز خوشی سے نہیں کرتے، ماتم سے کرتے ہیں، گریے سے کرتے ہیں۔ یہ گریہ، یہ ماتم کسی پر طنز نہیں ہے، تبر نہیں ہے، یہ ایک طرف مظلوم کی مظلومیت کا اعلان ہے تو دوسری طرف ظالم کی رسوائی کا بھی اعلان ہے۔ آپ جیے، سلامت رہیں، آپ جیے۔ بھئی بات یہ ہے، دنیا میں دو طاقتیں نبرد آزما رہی، ایک اللہ والے اور ایک دنیا والے۔
دنیا والے یہ کہتے رہے کہ تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، لشکر ہمارا ہے، عسکر ہمارا ہے، پیسے ہمارے ہیں، عوام ہمارے ہیں، خزانہ ہمارا ہے، ہیرا ہمارا ہے. اگر ایک اللہ ہمارا نہ ہوا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ جی یہ سلامت رہیں. بیٹے ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں لے لیجیے گا، آپ میری طرح متوجہ رہیں. آپ جی یہ سلامت رہیں، ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی آ جائے گی، آپ دیکھ لیجیے گا. میں تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، سر اٹھا کے اور ہاتھ کھول کے سننا ہے. تو دنیا والے یہ کہتے رہے کہ تخت ہمارا، تاج ہمارا، لشکر ہمارا، عسکر ہمارا، فوج ہماری، عوام ہمارے، جواہرات ہمارے، سکہ ہمارے نام کا. اور اللہ والے یہ کہتے رہے تاج ہمارے پاس نہیں، لشکر ہمارے پاس نہیں، عسکر ہمارے پاس نہیں، فوج ہمارے ساتھ نہیں، عوام ہمارے پاس نہیں، سکہ ہمارے نام کا نہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. دونوں کا انجام دیکھ لو. وہ جو دنیا والے تھے خلفائے بنی عباس، خلفائے بنی امیہ، آج ان کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے. اور وہ جو اللہ والے تھے اگر صحرا میں دفن ہوئے تو نجف بنا، جنگل میں دفن ہوئے تو کربلا بنا. زمانے کا عمل لمحوں کو جنم دیتا ہے. زمانے کا عمل لمحوں کو جنم دیتا ہے. لمحے روز و شب کو جنم دیتے ہیں، روز و شب سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتا ہے، سال صدیوں میں بدل جاتا ہے. لیکن زمانہ بعض چیزوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. آپ جی یہ سلامت رہیں، زمانہ بعض چیزوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ نبی نے ماضی میں دیا تھا، لیکن یہ کل بھی حال ہے، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ماضی کا دیا ہوا کلمہ ہے، لیکن یہ کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا. تو وہ حسین جو اس کلمے کو بچا لے جائے، وہ کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا. حسین نام ہے شرافت آدمیت کا، حسین نام ہے حفاظت شریعت کا، حسین نام ہے حفاظت انبیاء کا، حسین نام ہے آدم سے لے کر خاتم تک کی نبوتوں کو عزتوں کے یاقوت عطا کرنے والے شریف خون کا. پہنچ رہی ہے بات؟ ہاتھ کھول کے آپ یہ جملے کی قدر کرنا. حسین بھائی کمال ہو گیا. حسین حفاظت قرآن کا نام ہے، حسین حفاظت انبیاء کا نام ہے، حسین حفاظت شریعت کا نام ہے. حسین بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی. حسین بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی. مشکل اتنا ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کے سمجھ میں نہیں آتا، اور آسان اتنا ہے کہ حر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ گیا. مشکل بھی ہے. بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے. بھائی کمال ہو گیا. بڑے بڑے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کب تک حسین حسین کرو گے،
کب تک ماتم کرتے رہو گے؟ 14 صدیاں بیت گئیں، کب تک حسین حسین کرو گے؟ آؤ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کب تک حسین حسین ہوگا؟ فارم فل ہو رہا ہے، آج پہلی گفتگو ہے، آج فارم فل ہو رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ کب تک ہم حسین حسین کریں گے. سورہ مریم 19واں سورہ. وذکر، موڈ تو نہیں خراب ہے؟ موڈ نہ خراب کرنا. ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کے. کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن. آؤ قرآن کھولو. میں دعوت فکر دے رہا ہوں. ہم سے کہتے ہیں آؤ قرآن سمجھیں، ہم تم سے کہتے ہیں آؤ قرآن سمجھیں. حسبنا کا دعویٰ کرنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین حسین کب تک کرتے رہیں گے. سورہ مریم 19واں سورہ. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ کہتا ہے میرے حبیب، میرے طہ، میرے یاسین، ابراہیم کا ذکر کرو، وہ صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا. وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. میرے حبیب، میرے طہ، میرے یاسین، موسیٰ کا ذکر کرو، وہ مخلص بھی تھا، نبی بھی تھا، رسول بھی تھا. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. میرے حبیب ادریس کا ذکر کرو، وہ سچا بھی تھا، نبی بھی تھا. وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اسماعیل کا ذکر کرو، وہ صادق بھی تھا، رسول بھی تھا. بھائی کمال ہو گیا. اللہ بار بار کہہ رہا ہے میرے محمد ابراہیم کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، عیسیٰ کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو، ادریس کا ذکر کرو. تو یہ بار بار کیوں ذکر کرنے کے لیے کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے 3 نبیوں کے نام، 3 پیغمبروں کے نام قرآن میں بار بار لیے. 3 پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا. ابراہیم کا ذکر بار بار کیا، موسیٰ کا ذکر بار بار کیا، عیسیٰ کا ذکر بار بار کیا. میں نے پوچھا اللہ مالک رحمان رحیم، ان تینوں نبیوں کا ذکر تو قرآن میں بار بار کیوں کرتا ہے؟ کام یا جوہری، یہ 3 میرے نبی وہ ہیں جو اپنے زمانے کی سپر پاور سے ٹکرا گئے. ابراہیم ٹکرائے نمرود سے، موسیٰ ٹکرائے فرعون سے، عیسیٰ ٹکرائے رومن امپائر سے. تو میں قانون بنا رہا ہوں کہ جو بھی میرا معصوم نمائندہ اپنے زمانے کی سپر پاور سے ٹکرائے گا، اس کا ذکر ایک بار نہیں بار بار ہوگا. حسین یزید سے ٹکرا گئے، اب ایک بار نہیں بار بار حسین ہوگا. اللہ علی محمد. یہ تمہیدی گفتگو ہے. تو حسین نام ہے حفاظت انبیاء کا. اسی بات کو سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. 57واں سورہ ہے، 57 سورہ نمبر 57، آیت کا نمبر 25. 57واں سورہ 25ویں آیت. لقد، اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. فرمان الہی ہے، بھیجنے والے کا نام رحمان ہے، آنے والی کتاب کا نام قرآن ہے، بتلانے والے کا نام محمد سا برہان ہے، اس کی اطاعت کا نام ایمان ہے، اور اس کے محافظ کا نام کل ایمان ہے. پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے. ہاتھ کھول کے آپ جی ہیں بھائی. اب ہاتھ باندھنے کے دن گئے، اب تو ہاتھ اٹھانے کے دن آئے ہیں. یہ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. کمال ہو گیا میرے ساتھ ہے نا. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اللہ کہتا ہم نے رسولوں کو بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ہم نے رسولوں کو بھیجا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا، انہیں معجزات دے کر بھیجا، روشن دلیلیں دے کر بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ایک ترازو اتاری. کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پہ آئے، ظالم نہ بنے. مقصد بے صدی بتا دیا. کیوں بھیجا؟
کیوں بھیجا؟ رسولوں کو کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پہ آئے، ظالم نہ بنے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ، اور اب آیت کا دوسرا حصہ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ کہتا ہے میں نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، میں نے آسمان سے لوہا اتارا، اس میں بڑی ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، پہلے کہا رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ترازو بھیجی، نبیوں کو بھیجا، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا۔ مالک یہ تیرے لوہے کا نبیوں سے تعلق کیا ہے؟ یہ تیرے لوہے کا تیری کتابوں سے تعلق کیا ہے؟ کام یا جوہری، یہ لوہا زمین سے نہیں آیا، یہ آسمان سے آیا ہے کہ اگر میرے نبیوں کو نہ مانا تو علی کا لوہا تجھ سے منوائے گا۔ یہ آپ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ ہے اللہ، ہم نے کتاب بھیجی، اگر نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تم سے اس کا لوہا منوائے گا۔ کمال ہو گیا۔ اور اب سورہ آل عمران، موڈ تو نہیں خراب ہے؟ اب یہ موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، کھل کے باتیں ہوں گی لیکن سب قرآن کے حدود میں ہوگی، اور میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ آپ یہ بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا۔ سورہ آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اب قرآن ہے بھائی، قرآن ہے، قرآن تو ہر ایک پڑھے گا، ہر ایک پڑھے گا۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو رسول پہ اتارا، میرے حبیب تیرے اوپر اتارا۔ ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس میں دو پورشن ہیں آیت کے، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم اور متشابہ، موڈ نہ خراب کرنا، قرآن میں دو پورشن ہیں، ایک محکم ہے اور ایک متشابہ ہے۔ محکم کیسے کہتے ہیں؟ جس کے معنی واضح ہو، آشکار ہو، ہویدہ ہو، آسان ہو، اور متشابہ کہتے ہیں جس کے معنی گول مول ہو، سمجھ میں نہ آئے، مشکل ہو۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں دو پورشن ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں، خراب ہو گیا، موڈ خراب ہوگا۔ میں نے تو آیت پڑھی، جن کے دل ٹیڑھے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھے دل والے ہیں، وہ محکم آیتوں کو چھوڑتے ہیں، متشابہ آیتیں لے لیتے۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، تاکہ معاشرے میں انتشار برپا کرے، سوسائٹی میں فساد پیدا کرے۔ تو اب ہر مفسر قرآن پہ اعتبار نہ کرنا، یہ دیکھ لینا کہ رحمان کی باتیں کر رہا ہے یا شیطان کی باتیں کر رہا ہے۔ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، موڈ تو نہیں خراب ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ بھئی یہ مجلسیں جو مجلسیں ہیں نا، یہ فرقہ واریت کا اظہار نہیں ہے، یہ مدینۃ العلم کی یونیورسٹی ہے۔ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں حدیث پڑھی جاتی۔ بھئی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے۔ موڈ خراب ہو گیا، بھئی ہاتھ نہیں باندھنے۔ اب آگے چلو، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اللہ کہتا ہے قرآن کو کوئی نہیں جانتا، میں اللہ جانتا ہوں، میں اللہ قرآن کو جانتا ہوں، خالی میں نہیں، والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو العلم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں قرآن کو، قرآن کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ دوسرا کون؟ بھائی کمال ہو گیا، والراسخون
फिल इल्म, इल्म में नहीं, अल इल्म में डूबे हुए हैं बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह ये नहीं कहता कि उनके अंदर बड़ा इल्म है। मूड खराब हो गया आपका, मूड खराब हो गया। अल्लाह ये नहीं कहता कि उनके अंदर बड़ा इल्म है। हम ये तारीफ करते हैं ना, कोई आके बैठ जा, डॉक्टर आके बैठ जा, भाई बड़ा इल्म है डॉक्टर साहब में। कोई इंजीनियर आके बैठ जा, बड़ा इल्म जानते हैं, बड़ा इल्म है इनके अंदर, तो हम कहते हैं बड़ा इल्म है इनके अंदर। अल्लाह कहता नहीं, ये लोग वो है जो अल इल्म में डूबे हुए हैं। क्या फर्क हुआ? इल्म उनके अंदर नहीं, वो इल्म के अंदर है। ये बता रहा हूं, ये क्या है भाई? गिलास है, गिलास, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? पानी है। भाई कमाल हो गया, पानी गिलास के अंदर है। जितनी गिलास में जगह होगी उतना पानी होगा, लेकिन इसी गिलास को समंदर में डाल दो तो अंदर भी पानी होगा, बाहर भी पानी होगा। वो इल्म में डूबे हुए हैं, उनके अंदर भी इल्म है, उनके बाहर भी इल्म है। ये उनके अंदर भी इल्म है। उनके अंदर भी इल्म है। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। उनके अंदर भी इल्म है। अच्छा भाई कमाल हो गया, इल्म नहीं, अल इल्म। क्या है? अल इल्म। वो अल इल्म वाले हैं, अल इल्म वाले हैं। मालिक अल्लाह रहमान रहीम, ये सस्पेंस क्रिएट मत कर वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तू रात से पर्दा उठा दे, बता दे कि वो अल इल्म वाले हैं कौन। काम या जोहरी हदीस पढ़ोगे, बाहर जाके कहेंगे कि हमारी किताब में दिखाओ। आपका मूड खराब तो नहीं है भाई? अब बड़े बड़े अगर मैं हदीस पढ़ूंगा कहेंगे हमारी किताब में दिखाओ, तो ना हमारी किताब में तुम्हारी किताब, अल्लाह की किताब में तो बड़ा भरोसा है ना। तो अल्लाह कहता खोलो सूरह मोहम्मद 47वां सूरह, सूरह नंबर 47, मिनहुम मन यस्तमिउ लक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदका क़ालू लिल्लज़ीना उतुल इल्म। मेरे हबीब, मेरे ताहा, तेरे पास बैठने वालों में, उठने बैठने वालों में कुछ ऐसे भी हैं, भाई कमाल हो गया, यस्तमिउ लक, जो कान लगाकर तेरी बात सुनते हैं, जो बड़े गौर से तेरी बात सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदका, और जब तेरे दरबार से उठ के बाहर जाते हैं तो क़ालू लिल्लज़ीना उतुल इल्म, तो इल्म वाले से पूछते हैं अभी रसूल क्या कह रहा था। जिए आप, जिए सलामत रहे आप, जिए जिए। अभी रसूल उस इलाके में भी महल्ले में बात पहुंच रही है, जिए मिल के। आप जी ये कमाल हो गया। मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, ये सारी आयतें जाके चेक कर लेना, ये सारी आयतें जाके चेक करना। कल फिर आऊंगा इंशाअल्लाह, अगर ना मिले आपका हाथ मेरा गिरेबान। बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग। हाँ, रसूल की बातें गौर से सुनी, कान लगा के सुनी, तवज्जो से सुनी। बाहर आके क़ालू लिल्लज़ीना उतुल इल्म, इल्म वाले से, अल इल्म वाले से पूछते हैं माज़ा क़ाला आनिफ़ा, अभी रसूल क्या कह रहा था। तुम हमें इन लोगों से कुरान सीखने के लिए कहते हो, शर्म नहीं आती? इनसे कुरान सीखे। भाई इल्म वाले से पूछते हैं कि अभी रसूल, मूड खराब हो गया, अभी रसूल क्या कह रहा था। तो दो ही बातें हो सकती है कि सुना सब कुछ और समझ में कुछ नहीं आया, या हाफिजा इतना खराब था कि 40 साल गुजर गए, सूरह बकर भी याद ना हो सका। मूड खराब है आपका भाई, नींद आ रही है तो बता दो। नींद होने आप जी मेरे सामने कुरान सुनने वाला पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है, बाहोश और पुरजोश मोमिन बैठा हुआ है। अब एक आयत कल कुरान खोल के आना, तैयारी करके आना, होमवर्क करके आना, फिर मजा आएगा, लुत्फ़ समाअत है। भाई कमाल हो गया। तो अल इल्म वाला रसूल के जमाने में है, अल इल्म वाला रसूल के जमाने में है, और रसूल के अलावा है, रसूल नहीं है। जब भी तो वो बाहर जाके पूछ रहे हैं कि भाई जरा हमें ये बता दो अभी रसूल क्या कह रहा था। तो रसूल के जमाने में कोई अल इल्म वाला है, और ये सुनने वाले कौन है? ये वही है भाई, यहूदी थोड़ी जाके सुनेगा।
یہودی اور آپ جی ہیں، یہودی اور عیسائی اور مشرک اور کافر تھوڑی آگے سنے گا، یہ وہی ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ مردوں کو اسلام کہاں سے ملا؟ کہا بھائی اپنے باپ سے۔ ان کو کس سے ملا؟ کہا بھائی اپنے باپ سے۔ کہا ان کو کس سے ملا؟ کہا ان کے باپ سے۔ ان کو کس سے ملا؟ کہا ان کے باپ سے۔ یہاں تک کہ کسی صحابی تک پہنچ گئے تو مردوں کو اسلام ملا، دین ملا صحابی کے ذریعے، اور عورتوں کو دین کہاں سے ملا؟ اپنی ماں سے۔ ان کو اپنی ماں سے، ان کو اپنی ماں سے، ان کو اپنی ماں سے، یہاں تک کہ ام المومنین تک پہنچ گئے، کسی رسول کی زوجہ تک پہنچ گئے۔ تو ہمیں پتا چل گیا عورتوں کو اسلام ملا ازواج مطہرات سے، مردوں کو اسلام ملا اصحاب کرام سے۔ اب مجھے معاف کرنا، رسول نے گھر میں کیا کہا یہ ازواج کو معلوم، اصحاب کو نہیں، اور رسول نے مسجد میں کیا کہا یہ صحابی کو معلوم، ازواج کو معلوم نہیں۔ گھر کی بات گھر تک رہی، باہر کی بات باہر تک رہی۔ ہم سے غلطی اتنی ہوئی کہ ہم نے نبی کے ساتھ ایسا دروازہ تھام لیا جو اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے۔ علی 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 مل کے یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے 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 پڑھے بڑے پڑھے آپ جی سلامت رہیں، پاک پروردگار آپ کو محفوظ رکھے پاک پنجتن کے صدقے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، العلم والا ابھی آگے نہیں جانے دوں گا۔ موڈ خراب ہو گیا بچوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ العلم والا کون ہے؟ علم والا نہیں، العلم والا رسول کے زمانے میں ہے مالک اللہ رحمان رحیم۔ یہ کراچی کا مجمع ہے، 50 سال انہوں نے قرآن سنا ہے، ان کی سماعتیں مضبوط ہیں، یہ کہانیاں نہیں سنتے۔ اب رات سے پردہ اٹھا دے، بتا دے کہ بولے علم والا ہے کون؟ تو مجھے جوہری پڑھ سورہ عنکبوت کی آیت، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جو علم والا ہے ہم نے اس کے سینوں میں قرآن رکھا ہے۔ سینہ نہیں، ایک نہیں ہے، 14 ہے سینے میں، 14 ہے، قرآن رکھا ہے۔ یاد یہ آپ یہ صدور صدر نہیں، صدر سینہ، صدور سینے، ایک نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ بھائی کمال ہو گیا، العلم، علم والے جن کے سینوں میں، موڈ خراب ہو گیا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اچھا بھائی کمال ہو گیا، قرآن کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ، گائے والا سورہ۔ اور سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ سورہ کوثر، 3 آیتوں والا سورہ۔ بھائی کمال ہو گیا، تو کیا سورہ بقرہ قرآن ہے اور سورہ کوثر قرآن نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی نہیں، قرآن کا چھوٹا بڑا برابر ہے۔
آپ جیے سلامت رہے، موڈ نہ، قرآن کا چھوٹا بڑا برابر ہے۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتیں ہیں، 10 الفاظ ہیں اور 5 الفاظ ریپیٹ نہیں ہوئے۔ بھئی کمال ہو گیا، سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس کا کارنامہ بتاؤں، عربوں کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پر، 7 قصیدے معلقات سب۔ پہلا قصیدہ امرؤ القیس اور اس کا پہلا شعر، قفا نبکے من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، یہ سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے۔ 7 قصیدے عربوں کے خانہ کعبہ کی باہر والی دیوار پہ لگے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ جب یہ سورہ کوثر آیا تو نبی نے کہا لٹکاؤ اس کو، آویزہ کرو کعبے کی دیوار پہ، سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ جیسے ہی سورہ کوثر کعبے کی دیوار پہ آویزہ ہوا، ان عربوں نے آ کے دیکھا، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نیچے لکھ کے چلے گئے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب توجہ رکھنا، اور انہوں نے اپنے اپنے قصیدے اتارے، لپیٹے اور چل پڑے، کہا بھائی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی کمال ہو گیا، آج تک سورہ کوثر کا جواب نہیں آیا تو ہمیں پتا چل گیا، تمہیں کب پتا چلے گا؟ ارے جسے اللہ کعبے کی باہر کی دیوار پہ لٹکا ہے اس کا جواب نہیں ہے، تو جسے کعبے کے اندر اتارے گا یہ وہ 7 قصیدے معلقات سب کہلاتے ہیں، سب کہتے ہیں 7 کو معلقات جو لٹکے ہوئے تھے، 7 بڑے قصیدے۔ انہوں نے جب اللہ کا کلام دیکھا تو انہوں نے اپنے قصیدے اتارے، لپیٹے اور چل پڑے۔ کمال ہو گیا، کافر تھا نا، مشرک تھا، لیکن اتنی غیرت ہے کہ جب اللہ والا آ جائے تو بندوں والا ہٹا لو۔ موڈ خراب ہے بھائی آپ کا، آپ جیے، آپ سلامت رہے، بڑا آسان کر رہا ہوں، اب فیصلہ تو آپ کریں گے۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 3 آیتیں، الفاظ 10، 5 وہ جو ریپیٹ ہی نہیں ہوئے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، ہم میں نہیں۔ ناز ہے، ناز، اللہ ناز کر رہا ہے، اللہ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا۔ انا اعطینا ریپیٹ نہیں ہوا، کوثر ریپیٹ نہیں ہوا، ونہر ریپیٹ نہیں ہوا، شانیہ کا ریپیٹ نہیں ہوا، ابتر ریپیٹ نہیں ہوا۔ مالک ریپیٹ کر دے، کہا نہیں، محمد کو دے رہا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بھائی کمال ہو گیا، جو محمد کے لیے الفاظ ریپیٹ نہ کرے وہ بیٹیاں کیسے ریپیٹ کرے گا؟ موڈ خراب ہے پیچھے والوں کا، ہاتھ ہی نہیں کھل پا رہے۔ کمال ہو گیا، ایسے سر ہلا رہے بھائی، پہنچ رہی ہے بات۔ آپ جی ہیں بیدار سماعتیں ہیں، کراچی کا مجمع بیدار مجمع ہے، لاہور سے مومنین آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کراچی کا مجمع بیدار مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں سنتا، اس کی تربیت ہوئی ہے قرآن پر۔ تو نہیں خراب ہوا، کہہ دوں ایک جملہ، کہہ دوں انا، بھائی کمال ہو گیا، ہم نے کوثر رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ کی شان بے نیازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، کہتا ہے ہم نے کوثر عطا کیا، کہنے لگے وہ حوض کوثر تھا۔ کمال ہو گیا، حوض کوثر تھا۔ اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے متقی کو 2 جنتیں دوں گا، متقی کو تو 2 جنتیں ملے اور رسول کو ایک حوض کوثر دے کے ترخا دیا جائے۔ کوئی عقل کی بات تو کیا کرو،
کہ حوض اچھا بھائی حوض کوثر نہیں، یہ جو سورج چاند ستارے آسمان زمین یہ جو کائنات ہے یہ کوثر ہے، خیر کثیر ہے. اللہ نے کہا ہم نے محمد کو کوثر عطا کیا. بھائی کمال ہو گیا. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے لولا لما خلقت الافلاق، یہ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنی ہے. سورج محمد کے صدقے میں، چاند محمد کے صدقے میں، ستارے محمد کے صدقے میں، زمین محمد کے صدقے میں، آسمان محمد کے صدقے میں. تو کیا صدقے والی چیز دے کے اللہ ناز کرے گا کہ ہم نے کوثر دیا؟ صدقہ تو سید پہ حرام ہے، یہ سید الانبیاء ہے. آپ جیے سلامت، آپ جیے. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. بھائی کمال ہو گیا. سورج محمد کا صدقہ، چاند محمد کا صدقہ، ستارے محمد کا صدقہ، زمین محمد کا صدقہ، آسمان محمد کا صدقہ. تو کیا صدقے والی چیز دے کے اللہ ناز کرے گا کہ ہم نے کوثر دیا؟ صدقہ تو سید پہ حرام ہے، محمد سید الانبیاء ہے. تو اب یہ کوثر ہے کیا؟ بھائی محمد سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ نے محمد سے بڑا کوئی بنایا نہیں. محمد سے چھوٹی دے کر، صدقے والی دے کر اللہ ناز نہیں کرے گا کہ ہم نے تجھے کوثر دیا. تو اب مجھے اتنا پتا چل گیا کہ محمد سے بڑا بھی نہیں ہوگا، محمد سے چھوٹا بھی نہیں ہوگا، محمد جیسا ہوگا. تو وہ کوثر ہے کیا؟ تو اب یاد رکھنا کسی نبی کا باپ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، جب میرا محمد آئے گا تو اسے کھڑا ہونا پڑے گا. اور فاطمہ وہ کوثر ہے، جب آئے گی محمد تو کھڑا ہونا. سیدہ وہ کوثر ہے، سیدہ وہ کوثر ہے. جب آئے گی محمد کو کھڑا ہونا ہوگا. کمال ہو گیا. میری شہزادی ہوں گی 4 بیٹیاں مگر تاجدار سورہ حلقہ کوئی نہیں. موڈ خراب ہو گیا آپ کا؟ موڈ بھائی کمال ہو. تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تھک گئے بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. ہوں گی 4 بیٹیاں مگر صدر نشین بزم آئے تطہیر کوئی نہیں. ہوں گی 4 بیٹیاں مگر بطول کوئی نہیں، راضیہ کوئی نہیں، مرضیہ کوئی نہیں. بھائی کمال ہو گیا. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ عزت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، شرافت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، شجاعت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، سیادت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، ہدایت ہے تو فاطمہ کے گھر میں. بھائی کمال ہو گیا. نور شمس ضحیٰ ہے فاطمہ زہرا، بنت خیر الورا ہے فاطمہ زہرا، حسنین کی مادر مہرباں ہے فاطمہ زہرا، علی کی روح رواں ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر کی ضیاء ہے فاطمہ زہرا. عزت ہے. کمال. جملہ سنبھالو، اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جاؤ. اولیاء فاطمہ کے، اولیاء فاطمہ کی، اوصیاء فاطمہ کے، اوصیاء فاطمہ کی، انبیاء فاطمہ کے، انبیاء فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کے، مرتضی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی. اسی صلی علی محمد و آل محمد. اسی بی بی کو پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اسی کا مظلوم بچہ ہے جس کو پرسہ دینے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں.
اللہ تمہیں آباد رکھے. جب محرم کا چاند افق عالم پہ نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، تو فرشتے حسین کا پھٹا ہوا خون آلود کرتا پھیلا دیتے ہیں. مخرق بالضرب السیوف، جو تلواروں سے چاک چاک کر دیا گیا. رسم دنیا ہے کہ چاند دیکھو دعا مانگو. خدا جانتا ہے اس بیٹی نے اپنے باپ سے کربلا کا واقعہ سن کر چاند کو دیکھ کر کیا دعا مانگی ہوگی. پروردگارا، یہ محرم کا چاند تو نکلتا رہے گا مگر میرے چاند کو گہن لگ جائے گا. شرم کر کے پرسہ دینے کے ایام نہیں ہیں. فصل ازا کا آغاز ہوا ہے. یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ مجلسیں اس طریقے سے جیسے اب ہو رہی ہیں، امام رضا سے پہلے نہیں تھی. اس کے بانی ہیں امام رضا. جملہ سنو. اپنے گھر میں فرش ازا بچھاتے، دیبل کو بلاتے اور کہتے دیبل اجلس علی المنبر وذکر جدی الحسین. ذاکر کو بلاتے اور ذاکر کا نام ہے دیبل، اور کہتے دیبل ممبر پہ بیٹھو اور میرے مظلوم بھوکے پیاسے دادا کا ذکر کرو. یہ مجلس کا نصاب یاد رکھنا. وذکر جدی الحسین، بس میرے دادا کے مصائب بیان کرو. گھبرا گیا ذاکر گھبرا گیا، کہنے لگا کیف اجلس علی المنبر وانت تجلس علی الفرش. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام منبر پہ بیٹھے، امام فرش عزا پہ بیٹھے. فرمانے لگے ھذا شرف لذکر جدی الحسین. ہاں دیبل، یہ شرف ہے میرے دادا حسین کے ذکر کا کہ ذاکر منبر پہ بیٹھے، غلام منبر پہ بیٹھے، امام فرش پہ بیٹھے. تم مصائب پڑھو، ہم گریا کرتے ہیں، اور پھر ہم مصائب پڑھیں گے، تم گریا کرنا. خدا تمہیں محفوظ رکھے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے. یہ جس کی مجلس میں تم پرسہ دینے کے لیے آئے ہو میرے بچوں، جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا اس وقت حسین نے تمہیں یاد کیا ہے. وہ لمحہ 6666 زخم ہیں حسین کے جسم نازنی پر، اور اس وقت حسین نے تمہیں یاد کیا ہے. بیمار بیٹے کے پاس آئے اور آ کے کہتے لگے بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا. وہ کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی جغرافیہ کا ہو، کسی بھی زمین کا ہو، اگر حسین کا چاہنے والا ہے تو حسین کا اس پر سلام ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. حسین نے کربلا سے تمہیں سلام کہلوایا ہے، اب تم پر واجب ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس کے بعد کہنے لگے بیٹے سجاد، میرے چاہنے والوں کو کہنا مہما شربتم عذب بائن فاذکرونی. میرے چاہنے والوں، جب ٹھنڈا پانی پینا، خوشگوار پانی پینا، تو میری پیاس کو بھول نہ جانا. اس کے جملہ سن، اللہ تمہیں آباد رکھے. یہ حسین کی تمنا ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. اور اس کے بعد کہنے لگے بیٹے سجاد، یہ بھی کہنا میرے شیعوں کو او سمعتم بغریب او قتل فاندبونی. میرے شیعوں، جب سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مظلوم مارا گیا
آگے جملہ سنو گے، فند بونی، تو میرے شیعوں کو کہنا کہ مجھ پہ ندبہ کرے. ندبے کا مطلب رونا نہیں ہے، ندبے کا مطلب ہے چیخیں مار مار کے رونا کہ ہائے حسین پیاسا مارا گیا، ہائے حسین تلواروں سے مارا گیا، ہائے حسین نیزوں سے مارا گیا. اجرکم علی اللہ. حسین پیاسا مارا گیا، پرسا دے رہے ہو نا، اللہ تمہیں آباد رکھے. ندبے کا مطلب ہے چیخیں مار مار کے رونا. اور جملہ اللہ تمہیں آباد رکھے. اس کے بعد حسین کی تمنا زبان پہ آ گئی، کہنے لگے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش میرے شیعوں تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے، کاش میرے شیعوں تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے. تنصرونی تو میری مدد کرتے نہیں، تلوار چلاتے میرے ساتھ نہیں. تنظرونی بس ایک نگاہ مجھے دیکھ لیتے. کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، جواب میں دیر آ رہا تھا. ایک نگاہ دیکھ لیتے. شہزادی زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جو مرثیہ کہا، اس میں ہر 2 مصرے کے بعد ہے قتل اخی عطشانہ، یاد رکھو میرا بھائی پیاسا مارا گیا، یاد رکھو شیعوں میرا بھائی پیاسا مارا گیا. اور سید سجاد نے، میرے بیمار امام نے، جب حسین کی قبر بنائی ہے تو قبر بنا کے اس پہ اپنے ہاتھ سے انگلی سے لکھا ھذا قبر عطشان، اور یہ ایک پیاسے کی قبر ہے. پیاسے کی قبر ہے. شرم کر کے پرسا نہ دینا، اس لیے کہ کربلا 14 صدیوں کے بعد بھی تم سے پوچھتی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے خیموں میں آنسوؤں کے کتنے مشکیزیں ہیں. بس آخری جملے ہیں، یہی معال مجلس ہے. سیدہ نے نماز پڑھی ظہر کی، تعقیبات نماز میں مشغول ہوئی، تسبیح پڑھ رہی ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کر دیا. ام ایمن آئی، کہا بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابھی آپ کے رونے کے دن نہیں آئے، آپ کے سر پہ آپ کے بابا کا سایہ ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا ام ایمن یہ بچہ جو میرے بطن میں ہے یہ بڑا عجیب سوال کرتا ہے. کہتا السلام علیک یا اماں آپ پر میرا سلام ہو، انا ولدک عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بچہ ہوں. اماں میں تیرا پیاسا بچہ ہوں. بی بی نے عصر کی نماز پڑھی، تعقیبات میں مشغول ہوئی، پھر روتی ہوئی اٹھی. ام ایمن نے پوچھا بی بی اب کیا ہو گیا؟ کہا ام ایمن یہ بچہ عجیب ہے. کہتا ہے اماں انا، جملہ سننا، انا ولدو کے عریان، اماں میں تیرا بے کفن بچہ ہوں. بی بی نے مغرب کی نماز پڑھی، تعقیبات میں مشغول ہوئی اور چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا. رسول آئے، کہا بیٹی کیا بات ہو گئی؟ بابا یہ بچہ میرے شکم میں ہے. مجھ سے کہتا انا ولدو کے سحقان، اماں میں تیرا وہ بچہ ہوں جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. سحقان کہتے ہیں پیس دینے کو. جملہ سنو، رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، دائیں زانو پہ حسن بیٹھا ہے، بائیں زانو پہ حسین بیٹھا ہے. رسول نے حسن، جملہ سنو، حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیا. چھوٹا بچہ ہے، رسول کے زانو پہ بیٹھا ہے،
حسین نے دیکھا کہ نانا نے بھائی کے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے، اپنے بھی ہونٹ آگے بڑھائے، نانا میرے ہونٹ، رسول نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ بچہ ہے، دل ٹوٹ گیا، نانا کے زانوں سے اٹھا، آیا اماں کے پاس اور کہا اماں ذرا یہ تو دیکھو کیا ہمارے دہن سے بوئے بد آ رہی ہیں؟ کہا بیٹے یہ ممکن نہیں کہ تیرے دہن سے بوئے بد آئے۔ کہا اماں پھر یہ نانا نے فرق کیوں کیا؟ بھائی کے ہونٹ چومے، میرا گلا چوما۔ جملہ سننا، سیدہ نے سیاہ چادر اوڑھی، کہا چل میں چلتی ہوں بابا کے پاس، بچے کا ہاتھ تھاما لے کر مسجد میں آئی، کہا بابا یہ آپ نے فرق کیوں کیا؟ حسن کے ہونٹ چومے اور حسین کا گلا چوما۔ رسول خاموش بیٹھے ہیں، کہا بابا بتلائیں آخر بات کیا ہے؟ کہا بیٹی تو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا بابا آپ ہی کی بیٹی ہوں نا، آپ کو میرے حق کی قسم ہے، بتلائیں آخر بات کیا ہے؟ آپ نے فرق کیوں کیا؟ کہا ذرا علی کو بلاؤ۔ علی آئے، کہا علی ذرا فاطمہ کا شانہ تھامو۔ علی نے بی بی کا شانہ تھاما، رو کر کہنے لگے بیٹی تیرا یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کند خنجر سے پشت گردن سے ذبح کیا جائے گا۔ سیدہ نے چیخ ماری، زمین پہ گری۔ بیوی نے چیخ ماری، زمین پہ گری۔ بابا بابا بِأَيِّ ذنب یقتل، میرے بچے کا جرم کیا ہوگا، میرے بچے کی خطا کیا ہوگی؟ کہا بیٹی بلا جرم، اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ کہا بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ بیٹی پوچھ رہی ہے باپ سے۔ کہا بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ کہا بیٹی خالن انی وعنک وعن علی وعن الحسن، یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا، تو بھی نہیں ہوگی، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا۔ تڑپ کے بی بی نے پوچھا بابا فمن یبکی علیہ، تو میرے بچے پہ روئے گا کون؟ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ سیدہ کی تمنا ہے کہ دنیا والوں کو رو کر بتاؤ کہ حسین بے خطا مارا گیا، حسین بے جرم و خطا مارا گیا۔ بابا فمن یبکی علیہ، میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کہا بیٹی مت گھبرا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کی بیویاں اس کی بیویوں پہ روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے۔ حسین یہ سن رہا ہے، حسین یہ سن رہا ہے کہ میں کند خنجر سے پشت گردن سے ذبح کیا جاؤں گا۔ جب رسول کا جملہ ختم ہوا، حسین آیا نانا کے پاس اور آ کر کہنے لگا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ جملہ سنو گے؟ کہا بیٹے حسین میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بچہ خوش ہوا، آیا علی کے پاس، کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بیٹے میں ساقی کوثر ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جام تیرے رونے والوں کو پلاؤں گا۔ بچہ خوش ہوا، آیا حسن کے پاس، کہا بھیا حسن تم میرے رونے والوں کو کیا انعام دو گے؟ کہا حسین میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب راوی کہتا ہے، روایت کہتی ہے کہ بچہ چلا ماں کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اچھل کر ماں کی گود میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گی؟ فاطمہ نے چیخ ماری اور کہا بیٹے یہ دکھیاری ماں تجھے کیا دے سکتی ہے؟ بس جنت کے دروازے پر اپنے بال کھول کے بیٹھ جاؤں گی۔ پروردگارا جب تک میرے بچے کے ماتم کرنے والے جنت میں نہیں جاتے، فاطمہ جنت